اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ان کی فنکاری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکمل یقین کے ساتھ جھوٹ کو سچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اتنا ان کو یقین ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ہی بات کی وہ نفی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آج انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی ہے جیل میں اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران صحافیوں کے ساتھ، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر حکومت جانے والی ہے، نواز شریف دوڑنے والے ہیں، ہم احتجاج کرنے والے ہیں، میرے نام کے اوپر کاٹا لگا ہوا ہے، فوج کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کروائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ 9 مئی کا حملہ ان کو لگتا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ جھوٹ، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں پورے یقین کے ساتھ سچ سمجھ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا حملہ ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، 9 مئی کو مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو دوبارہ اسی طرح کا ری ایکشن آئے گا۔ اور یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں کہی، بار بار کہی، لیکن جھوٹا یعنی بے شرم آدمی کے لیے یہ دیکھیں کہ اس لیول کے لیڈر کے لیے اگر وہ لیڈر ہو تو اس طرح کے جملے انتہائی غیر مناسب ہیں، نہیں بولنے چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اس پر کیا کہنا چاہیے کہ وہ جھوٹ بھی بولیں، سرعام جھوٹ بولیں، پھر اسے مکر بھی جائیں، اور پھر جو ہے وہ ایک نیا جھوٹ سامنے لے کے آ جائیں۔ تو ایک دوسرا جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا ڈونلڈ لو کی صورت میں، جتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا، جتنی انہوں نے ڈرامے بازی کی، جتنی انہوں نے وہ لابنگ فرم کے ذریعے جو کچھ سانپ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ وہ خط لکھیں گے، وہ 25-26 کے قریب، 22 کے قریب جو ہے وہ ڈیوڈ کسار پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ خط لکھیں گے، اور وہ خط سارے کا سارا کون سا تھا؟ جو پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خط لکھا۔ پھر جو وہ کمیٹی ہے کانگریس کی، اس کی ہیئرنگ ہے، اس ہیئرنگ میں گواہی لکھی ہوئی بیان ڈونلڈ لو نے وہ جمع کروا دیا ہے، جس میں کل ملا کے جو اس نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی کہ الیکشن ٹھیک ہی ہوئے نا، وہ چھوٹیاں موٹیاں ہوئی ہیں پرابلمس، بڑا تفصیلی ان کا بیان ہے، یعنی جو سانپ انہوں نے نکالنا تھا وہ نکل آیا ہے، اس کا نہ کوئی مطلب کیا فائدہ ہوگا، کروں کار گوایا باروں او کو آیا، اب میں وہ بول نہیں سکتا۔ تو یہ والے معاملات ہیں۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اچھا، غلط فہمیاں کس طرح؟ آپ حملہ کریں 9 مئی کا، غلط فہمی ہے۔ آپ جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، غلط فہمی ہے۔ آپ جرنیلوں کو جو ہے وہ نام لے کے اپنی جو پرائیویٹ نجی محفلیں ہیں ان میں وہ ذکر کریں کہ یہ عاصم منیر کو تو دیکھنا اس کی گردن اتاری جائے گی، انقلاب آئے گا، بلڈ شڈ ہوگا۔ یہ جن کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اگر وقت آیا تو اس کا نام، اگر عمران خان صاحب مکریں گے تو میں نام بھی بتاؤں گا کہ کن کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ والے معاملات ہیں۔ اور پھر ایک انہوں نے جو مہا فنکار وزیر اعلیٰ لگایا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی کہ اگر کوئی آپ سے رشوت مانگے صوبے میں تو اس کو رشوت نہ دے، میرے پاس شکایت نہ لے کے آئیں، اس کے سر میں اینٹ ماریں اور میرا نام لیں۔ بڑی مزے کی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ یہ 3-4 اہم معاملات ہیں تو ان پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو ڈونلڈ لو ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ مثال کے طور کے اوپر موبائل سروس ڈیٹا جو ہے وہ بند ہونا، اور اس کے اوپر میرا خیال موبائل ویسے بھی بند ہو گیا تھا نا، کہ یا صرف ڈیٹا بند ہوا تھا؟ میرا خیال ڈیٹا بند ہوا تھا، موبائل چل رہا تھا، نیٹ بند ہوا تھا، اور موبائل ڈیٹا نیٹ بند ہوا تھا۔ اگر آپ کے گھر میں پی ٹی سی ایل یا کوئی اور کسی قسم کا کیبل نیٹ چل رہا تھا تو وہ چل رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر بات درست ہے، وہ چل رہا تھا۔ ان ساری خرابیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے بیانات، اپنے اس بیان میں، اور کل ملا کے جو اینڈ لائن لگتی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ الیکشن میں سب کچھ برا نہیں ہوا۔ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انتخابات بالکل ڈھونگ تھے، تباہی پھر گئی، بربادی پھیل گئی، سب کچھ برا نہیں ہوا، کچھ خامیاں خرابیاں ہوتی ہیں، یہ تو امریکہ کے الیکشن میں بھی ہوتی ہیں۔
یہ ٹرمپ کے اوپر کیا الزام تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے کون کون سی وہ بے ضابطگی کی ہے اور کون کون سی انہوں نے فنکاری لگائی ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے، واٹس ایور. تو یہ انہوں نے بات کہی. پاکستانی عام انتخابات میں بھی مثبت عناصر کو سامنے لایا. یعنی جو انتخابات ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ عام پاکستانی انتخابات میں بھی مثبت عناصر کو سامنے لے کے آئے ہیں. تشدد کی دھمکیوں کے باوجود 6 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے، جن میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد خواتین شامل تھیں. ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین کو پارلیمان کے لیے منتخب کیا، اور خواتین امیدواروں کی ریکارڈ تعداد کے علاوہ مذہبی ارکان کی ریکارڈ تعداد تھی. نسلی اقلیتی گروہ اور نوجوان پارلیمنٹ میں نشستوں کے لیے انتخابات لڑ رہے تھے. یعنی کہ تباہی کوئی نہیں پھری. اور جو اینڈ انہوں نے جو جس پہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نتیجہ یہ تھا، یعنی کہ 5000 سے زیادہ آزاد مبصر میدان میں تھے. نتائج کو مرتب کرنے میں کچھ بے ضابطگیوں کو نوٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ لو نے کہا کہ کچھ بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بڑے شیشے رگے الیکشن ہوئے تھے، صاف شفاف غیر جانبدار، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن سب کچھ تباہی نہیں پھری. انہوں نے کہا کہ جی کہ نتیجہ یہ ہے ان بے ضابطگیوں کے باوجود کہ انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مسابقتی اور منظم تھا. یعنی کہ مقابلے کی فضا بھی تھی اور منظم بھی تھا. پورے دن میں کہیں ایک لمحے کے لیے پولنگ کے میں کوئی نہ خلل آیا، یعنی کہ پورے سکون کے ساتھ ووٹنگ ہوئی. باقی جو خرابیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ جی کہ انتخابات سے پہلے سیاستدانوں سیاسی اجتماعات پر دہشت گرد حملے ہوئے. اچھا، یہ دہشت گردی پاکستان کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. صحافیوں، خصوصاً خواتین صحافیوں کو پارٹی سپورٹرز نے ہراساں کیا. عالمی الیکشن مبصر تنظیم نے کہا کہ انہیں ملک کے تقریباً آدھے حلقوں میں ووٹ گنتی کی آبزرویشن سے روکا گیا. یہ پاکستان کے حکام سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ سیکیورٹی ریزنز تھی. موبائل فون ڈیٹا سروس بند کی گئی ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود. اس کے اوپر پاکستان کے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دیتے. وہ یہ کہتے ہیں بھئی جس نے کوئی کام کرنا ہے وہ گھر میں جائے، کیبل نیٹ یوز کرے، کام چلائے، فون چل رہے ہیں، اللہ خیر صلاح. دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر یہ والا کام کیا گیا تھا. ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ القاعدہ اور داعش سے درپیش خطرات سے نمٹنے میں اسلام آباد سے تعاون، مذہبی آزادی، انسانی حقوق کا احترام بڑھانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ کام جاری رہے گا. فائدہ کیوں ہے خان صاحب؟ اب یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا جس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی طرح 22 سینیٹروں کے ذریعے جو 2 نمبری کروانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عارف الوی سے میں ناراض کوئی نہیں ہوں. پوری کوشش کی انہوں نے کہ میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کروائیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں، میرے اور فوج کے ساتھ. لیکن میرے نام کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے تو میں اس کا بھی کیا قصور ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں کی ہے. کہتے ہیں القادر ٹرسٹ جو ہے وہ کمال کا کیس ہے، سرکار کے پیسے سرکار کے خزانے میں اور کیس میرے خلاف چل رہا ہے. اور میں کچھ اور کہنے لگا سا خان صاحب، کوئی 2 نمبری کی انتہا ہوتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ کو جان دے نہیں، پتہ نہیں آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے کہ نہیں. ہمیں تو ہر ٹائم وہ کسی ریاست مدینہ سناتے رہتے ہیں اور اندر ہر گند پایا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ والا جو ہے معاملہ سمپل معاملہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو ایک کیس میں کوئی جرمانہ ہوا تھا 40 ارب روپے کا یا واٹس ایور جتنا بھی جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ نے کیا تھا. ایک اور معاملے کے اوپر انگلینڈ نے ان کو جرمانہ کیا اور جو جرمانہ انہوں نے وصول کیا وہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. انہوں نے پاکستان کے خزانے میں یعنی کہ 40 ارب روپے آنے تھے، یا یوں کہہ لے کہ ملک ریاض صاحب کی جیب سے 2 پیسے آنے تھے. ایک آنا تھا جو پاکستان نے ان کو جرمانہ کیا ہے، دوسرا پاکستان انہوں نے جو جرمانہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے وہ انہوں نے پاکستان کو بھیج دیے. ملک ریاض یعنی کہ 2 آنے تھے. ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا اللہ 5 ارب اے ہار تے اے جڑے اتھوں میرے پیسے پاکستان نو آئے نا اے اس کھاتے چ پا لو. اس قدر 2 نمبری ہے عمران خان صاحب کی، یعنی کہ 40 ارب روپے کا تو سیدھا سیدھا ٹیکا ہے پاکستان کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پیسے پاکستان کے خزانے میں آئے اور کیس میرے خلاف چل رہا ہے. شرم نہیں آتی،
اگر جھوٹ بولنے والوں کے سر کے اوپر سینگ ہوتے تو عمران خان صاحب 24 سنگا ہوتے، بلکہ سنگ گڑے نہیں سی جانے جتنے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا برطانیہ کی، وہ والا سین سارے کا سارا، وہ والی بات جو کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو نٹ شل اس کا بتا دیا ہے کہ یہ 2 نمبری کیا عمران خان صاحب اس میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب بیک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے، جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ سر یہ الیکشن پاکستان کی قوم تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور نے مجھے یہ والی بات کہی تھی جب 2018 کے انتخابات میں دھاندلی، ہم کہتے تھے نا یار یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ آر ٹی ایس بیٹھے ہیں، تو تب وہ فنکار بھائن کہتے تھے کہ مینو شاہ جی تسی پاگل ہے ہو، مینو کہتے تھے یہ اگر 1-2 حلقوں میں دھاندلی برداشت نہیں ہوتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو جتوایا گیا ہے، یعنی کہ چرلو پھیرا گیا ہے، تو قوم جو ہے وہ الٹ دیتی اس طرح کے الیکشن۔ یہ وہ بندہ کہتا تھا، آج وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2024 کے الیکشن ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ میں آگے سے اس کو یہی بات کہتا ہوں، پھر انہوں کو جواب کوئی نہیں آتا۔ سمجھیں اس بات کو، یہ وہ الیکشن ہے جس کو یہ تازہ، یہ ڈونلڈ لیو جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، امریکہ، برطانیہ، چین، جاپان، دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جس نے پاکستان کے انتخابات جو ہیں ان کو تسلیم نہ کیا ہو۔ اور جتنی چوں پی ٹی شیں ہو رہی ہے دنیا کے ہر الیکشن میں، ہر ملک میں اس طرح کی اتنی سی تو ہوتی ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ خان صاحب کو لگتا ہے کہ 5-6 میں حکومت جا رہی ہے، یہ وہ الوژن ہے۔ اچھا جی 5-6 حکومت جا رہی ہے 5-6 ماہ میں، تو تانوں اڈی کاڑے وقت پہ ہوئے نا بھائیں کہ مینوں باہر کڈو، مینوں باہر کڈو، مجھے امریکہ بھیج دیں، مجھے برطانیہ بھیج دیں، یا تو پھر اس کی تردید آئے گی، بہرحال اگر آئی تو اندر کھاتے وہ بھائن جڑے نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب وہ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب، مرشدزادہ محمد سلمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مستقبل کا سین چل رہا ہو، وہ اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے کہ وہ وہاں پر کیوں ہیں کیوں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو آئی ایم ایف جو ہے اس کو خط لکھا تھا کہ پیسے ٹاڑے ضائع ہو جانے۔ سمجھیں اس بات کو، پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو بہن چپ کر کے بھائی جو حکومت تو مل گئی کے پی کی دی حکومت کرو لوگوں کو، اور وہ تو تاڑا کہہ رہے کہ اٹ مارو، وہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یعنی جو ڈونلڈ لیو نے کہا کہ جی کہ وہاں پر آلموسٹ ساری پارٹیاں اس وقت وفاق میں اور صوبوں میں حکومت میں ہیں، تو قیامت کیڑی آ گئی، سوال ہے نا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے تو اب اپنی ڈٹھائی بے شرمی کہ خان نہیں تھے کچھ بھی نہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کیا سی کہ فائدہ کو نہیں ہونا، تھوڑا نقصان ہو جانا، پیسے ضائع ہو جانے۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ ڈالر کا کس طرح آئے گا، ڈالر کا توڑ ہمارے پاس ہے بھائی، کس طرح وہ غیر ملکی جتنے پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں وہ پیسے بھیجیں گے، ڈالر ختم ہو جائے گی گل۔ تے بھائیں ٹاڈے 4 سال بھیجے تو کوئی نہیں انہوں نے، اور کوئی نہیں بھیجتا۔ چندہ دینا ایک اور بات ہے اور یہ والے کام کرنے اور بات ہے، ٹیکس دینا اور اس طرح کے کام کرنا یہ اور بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑی بات انہوں نے کی کہ میرے اور فوج کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے، پاکستان تحریک انصاف کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے شہداء کے جو ہیں وہ مذاق نہیں اڑائے گئے۔ آفیشیل اکاؤنٹ سے تو آپ نہیں کریں گے نا، سارے کام آپ آفیشیل اکاؤنٹ سے کرتے ہیں۔ آپ نے تو اب آ کے ڈس آن کیا ہے ان یوٹیوبروں کو جو آپ کا باجا بجاتے رہتے ہیں ہر وقت، اور وہ کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ بندے کون ہیں جو یہ والے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر سرکاری خزانے سے 25-25 ہزار بندوں کو بھرتی کیا انہی کاموں کے لیے انڈر کور، یعنی کہ کوئی بھرتی ہوا ہے ڈرائیور، کسی کو بھرتی کیا گیا، کوئی کلرک بھرتی ہوا ہے کے پی کے میں، کوئی 2.5-3 ہزار بندہ وہاں پہ پنجاب میں، وہ جو آپ کا تھا ارسلان خالد، ارسلان بیٹا اس کو دہشت گردی سے جوڑ دو، وہ آئی ٹی منسٹر تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ سارے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں کام کے لیے، کلرک، ڈرائیور، منشی، چپڑاسی، یا پھر گریڈ 12 کا 14 کا جتنے بندے بھرتی کیے ہیں ان کو اصل وہ کون لوگ ہیں،
پارٹی کے کارکنوں کے رشتہ دار عزیز و اقارب یا خود کے پارٹی کے کارکن، اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بیٹا کام تو آپ کو ڈرائیور کے تنخواہ کی ملے گی، تنخواہ جو ہے وہ ڈرائیور کی ملے گی، لیکن آپ نے کا اصل جو کام ہے وہ ہے عمران خان کا جھنڈا چکنا، ملک میں انقلاب لے کے آنا سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ ہے ان کا کام۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہم نے شہداء کے مذاق نہیں اڑاتے۔ جب جنرل سرفراز، آج بھی ذکر کیا، جنرل سرفراز کے شہید ہونے کے اوپر بڑا نقصان ہوا تھا، بڑا تکلیف ہوئی تھی مجھے، تو سر یہ جو کچھ تب بھی ہوا تھا جو اب بھی ہو رہا ہے یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، سادہ الفاظ میں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میرے اور فوج کے درمیان تفریق پیدا کر دی، IPR جو ہے وہ ہر معاملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، مخاصمت پیدا کر دی گئی ہے، یوں کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، 9 مئی کے حملے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو آپ وزیر بنائیں، ان کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں، ان کو آپ جو ہے وہ سینٹ کی ٹکٹس دیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ محاذ رائی تو آپ چاہتے ہیں، خود چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کی فوج کے ساتھ صلح اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی حکومت نے اپنے سیاسی، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کا وہ بڑی ٹھیک ہے جناب، پاکستان کی فوج کا ہمیشہ سے سیاسی کردار رہا ہے، لیکن ایک باریک سی لائن کا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جا طلب جرنیل ہوتے ہیں، جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، ان کے اعمال کو پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ بطور ادارہ کبھی نہیں جوڑا، اس کو علیحدہ رکھ کے وہ چلتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے سیدھے کروائے حملے، تو اب وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5-6 مہینے کی حکومت ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگتا ہے، تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں سادہ سی اگر بات کروں تو ان کے ہوش ٹھکانے آدھے آ چکے ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ، اور باقی ان کے 6 مہینے بعد ہوش ٹھکانے میں آئیں گے، جب ان کو سزائیں باقاعدہ 9 مئی کے مقدمات میں سنائی جائیں گی، پھر ان کو سمجھ لگے گی۔ ابھی تو یہ فی الحال ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی IMF کو خط، کبھی وہ معید پیرزادہ صاحب جیسی جھوٹوں کے ذریعے جو ہے وہ امریکی ایوان نمائندگان کو خط، اور ان کے خط صدر بائیڈن کو، اور پھر جیل میں بیٹھ کے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں خان صاحب۔ تو نہ یہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کا وصف ہے کہ یہ اندر کھاتے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا نہیں رہے ہوتے، اندر کھاتے یہ اپنی ڈیل فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمائمہ بیچ میں پڑے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑے، اور ان کی جان خلاصی ہو، یہ امریکہ یا یورپ یا UK یا امریکہ جو ہیں وہ وہاں پر جلا وطنی اختیار کر جائیں۔ لیکن اگلے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انج نہیں ہونا، جانا تو اتھی جو آنے والی تھاں تے جتھے جہاں پر ہم سب کو بھیجتے ہیں، وہ ایک قید ہی ہوتی ہے نا۔ تو خان صاحب کی باتیں سنتے جائیں اور بس دیکھتے جائیں کہ کیا اور ہے، ہونا کچھ اور ہے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔